الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صلوات مجھے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا ہے وہ تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ آج کی یہ پہلی مجلس جو 1430 ہجرہ کے ایام ازاں کی پہلی مجلس ہے، اگرچہ 1430 ہجرہ کی رات کل رات آنے والے کل کی رات ہے، لیکن اس پہلی مجلس میں اپنے اس پورے عشرے کے ٹاپک سے ہٹ کر دو تین باتیں خالی ریمائنڈر کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک سوال جو مجھ سے ہر سال کیا جاتا ہے، جب بھی میں کہیں پہ عشرہ پڑھنے جاؤں، اور آج کی دنیا گلوبل ولیج تو ہو گئی لیکن اتنی ایکسپینڈ بھی ہو گئی کہ ایک سال کے بعد بھی بہت سی جگہوں پہ جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن جہاں میں ریگولر بھی جاتا ہوں وہاں کم سے کم ایک سال تو لگتا۔ تو ایک سوال پتہ نہیں کیوں مجھ سے کیا جاتا، شاید ہر عالم سے کیا جاتا ہو، میں تو عالم بھی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ مولانا دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ظہور امام میں اب کتنا عرصہ رہ گیا ہے۔ یہ بات ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دی جائے کہ عاشورے کا اور ظہور امام کا بہت گہرا تعلق، بہت گہرا ریلیشن، بہت قریب کلوز کنیکشن ہے، اور آج کی اس پہلی مجلس میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا موقع تو نہیں، لیکن میرے آج کے ٹاپک کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل ایک irrelevant بات کر رہا ہوں۔ عاشور کا دن، جس دن بہت سی جگہوں پہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کیا جاتا، میں فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جو ہماری کمیونٹی کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کئی جنریشنز، اس کے بدلے میں ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے، وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ المہدی من آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ عاشورے کے دن سلام خود بھی ایک دعا، سلام کو ریپلیس کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کے ساتھیوں میں قرار دے جو حسین کا ریونج لیں گے۔ اور زیارت عاشورہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر ظہور امام کی دعا ہوتی، اور امام کا وہ ٹائٹل بھی استعمال ہوتا ہے جو بہت کم استعمال کیا جاتا، منصور، جس کی وجہ سے ایک عباسی خلیفہ نے اپنا نام منصور رکھا تھا۔ لیکن اگر میں اس کی ڈیٹیل میں چلا گیا کہ عاشورے کا اور امام زمانہ کا کیا تعلق ہے تو آج کا پورا ٹاپک رہ جائے گا۔ تو
تو عاشورہ اور امام زمانہ بہت ہی کلوز ریلیشن ہے ان دو چیزوں میں. اور عام طور پہ ایک سوال یہ کیا جاتا، یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ظہور امام موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن، اور دوسری بات یہ کہ عاشورہ ہمیشہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسین نے جس اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اس اسلام کے لیے تم نے کوئی ڈیوٹی، تم نے اپنا کوئی فرض ادا کیا کہ نہیں؟ تمہاری بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں؟ اسپیشلی جب ہم اس سال کے 1430 ہجری کے پہلے عشرے کے اتنا قریب مڈل ایسٹ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اس کثیر تعداد میں جو شہادتیں ہو رہی اسلام کے نام پہ ہو رہی، جو آپ نے آج ایک اسپیچ سنی بھی ہوگی، مسئلہ اس وقت کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، مسئلہ اسلام کا. تو ایک بار یہ سوال آ جاتا کہ ہماری بھی کوئی ڈیوٹی یا رسپانسبلٹی ہے کہ نہیں. اور پھر ایک تیسری بات اور ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد پھر جو مجھے آج کہنا ہے، آج میری مجلس ذرا سی شارٹ رہے گی، وہ ان تین باتوں کو، ان تین پوائنٹس کو، ان تین کوسچنز کو ذہن میں رکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ اگر ہم امام زمانہ کے ٹاپک پہ توجہ نہیں دی اور ہم نے اس وقت اسلام کے حوالے سے اپنی کسی ڈیوٹی پر نہیں سوچا تو کیا ایسے ہی حالات رہیں گے، یا آخر میں ہم اس بری طرح سے موجودہ حالات میں وکٹمائز ہوں گے کہ اس وقت ہم کو یہ افسوس ہوگا کہ کاش ہم پہلے اپنی ڈیوٹی انجام دے لیتے تو اتنے ورس حالات نہ ہوتے. اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی تو ایسا ہی دنیا نہیں چلے گی. آئیے یہ تیسری بات جو میں نے کہی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت، اور اسی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہے سورہ بقرہ کی دوسری مشہور آیت جو آپ لوگ شام غریبہ سنتے ہیں اور شاید اس سال بھی سنیں گے، لیکن آج پہلی مجلس میں بھی اس دوسری آیت کو سن لیجئے. پہلی آیت ایک قسم کا سوال ہے جو اللہ آپ سے کر رہا، اور سورہ بقرہ کی آیت جو شام غریبہ میں نارملی تلاوت کی جاتی ہے اسی سوال کا جواب. سورہ عنکبوت کی آیت نارملی جب میں تلاوت کرتا ہوں تو ساتھ میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جس کا آج یہ ٹائم نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات بتا دوں کہ سورہ عنکبوت قرآن کا وہ سورہ ہے جو آپ ہر سال شب قدر کے اعمال میں تلاوت کرتے ہیں. شب قدر آپ پورا قرآن نہیں پڑھتے، شب قدر آپ قرآن کے وہ فیمس سورے بھی نہیں پڑھتے جو پورا سال آپ پڑھ رہے ہیں. سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک، سورہ دہر. شب قدر نہیں، شب قدر میں سورہ عنکبوت آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی تیسری اور چوتھی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت، الف لام میم یہ دوسری آیت، تیسری آیت. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت 2008 اور 2009 کے مومنین کو دیکھ کے قرآن نے ابھی نازل کی. اگرچہ اسلام کا ہر حکم فریش، لیکن بعض آیتیں کچھ ایسا کلک کر جاتی ہیں ہماری کمیونٹی کی سچویشن سے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ آج کی آیت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. قرآن کہہ رہا جس وقت ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا ایک ایریا پارا چنار ہے جو 2 سال سے آپ مجالس میں سن رہے ہوں. پاکستان کا دوسرا ایریا ڈی آئی خان یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہ بھی آپ مجلسوں میں سن رہے ہوں. لیکن اوورآل پورا پاکستان جس وقت ہم مڈل ایسٹ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اس وقت قرآن کی آیت اور زیادہ اہم بن جاتی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن کہو گے، خالی ٹنگ. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور اللہ تمہیں کسی ٹرائل میں یا آزمائش میں نہیں ڈالے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ. قرآن کریم اس آیت میں مومنوں کی 2 قسمیں بنا رہا، کہہ رہا ہے سارے مومن ایک نہیں ہے، 2 کیٹیگریز ہیں مومنوں.
اور دونوں میں کامن فیکٹر یہ ہے کہ دونوں اپنے آپ کو زبان سے مومن کہہ رہے ہیں. اس کیٹیگری کے مومن کو دیکھو، وہ بھی کہے گا کہ میں مومن ہوں، اور اس کو دیکھو تو وہ بھی کہے گا کہ میں مومن ہوں. لیکن قرآن کہہ رہا کہ یہ تمام مومنین جو اپنے آپ کو زبان سے مومن کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ ضرور تمہیں ٹیسٹ کرے گا تاکہ یہ پتا چل جائے کہ سچا مومن کون. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ پتا چل جائے کہ جھوٹا مومن کون. مومنوں کی دو قسمیں، دونوں اپنے آپ کو زبان سے مومن کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو زبان سے اہل البیت کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو زبان سے مولا علی کا فالوور کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا. اور ان دونوں کا فرق کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ وہ قرآن نے کیا کہا؟ ٹیسٹ. اور وہ کیا ٹیسٹ ہے؟ یہ سوال قرآن نے کیا کہ کیا خالی غزہ کے مسلمانوں کو اپنی جان اسلام کے نام پہ دینا، یا خالی پارا چنار کے مومنین کو اپنی جان اسلام کے نام پہ دینا، کیا خالی پاکستان کے مومنین کے لیے اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی جان اسلام کے نام پہ دے؟ برمنگم کے مومنین کا کوئی امتحان نہیں، لیسٹر کے مومنین کا کوئی امتحان نہیں، یو کے مومنین کا کوئی امتحان نہیں، یورپ اور نارتھ امریکہ میں رہنے والے مومنین کا کوئی امتحان نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ، اللہ نے تم سے پہلے بھی ہر مومن کو ٹیسٹ کیا، اور تمہارا بھی ٹیسٹ لیا جائے گا. خالی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے تم مومن نہیں ہو. سورہ بقرہ. اب قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا کیا ٹیسٹ ہوگا. اور یہ بڑی عجیب آیت، اس لیے کہ جب اس آیت کو اس سے پہلے آپ سنتے تھے 10 سال پہلے تو شروع کی چیزوں کو تو آدمی بس ایک نارمل طریقے سے سنتا، آخری چیزوں پہ ذہن جاتا. لیکن اب دیکھ، قرآن پہلا سوال کر رہا کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، اور اس کے بعد خود جواب دے رہا ہے کہ ٹیسٹنگ ہوگی کس طرح سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. شام غریبہ اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے آج. اس عشرے کی پہلی مجلس کے اندر اس آیت کو سنی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. تمہارا جو ٹیسٹ ہونے والا وہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے نہیں، پہلے سے قرآن بتا رہا ہے کیسے ہوگا. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. خیر، اب یہ قرآن کریم کی آیت 5 ٹیسٹ بتائے گئے جس میں ہم پہلا اور دوسرا تو عام طور پہ نیگلیکٹ کرتے تھے. اسپیشلی ایسٹ افریقہ اور انڈیا اور پاکستان کے مومن کو جب یو کے کا پاسپورٹ مل جاتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے کس چیز سے؟ من الخوف، خوف، ڈر، فیئر، والجوع، اور بھوک کے ذریعے. یہ 2 پرابلم انڈیا کے ہوں گے، پاکستان کے ہوں گے، ایسٹ افریقہ کے ہوں گے. یہاں خوف کا، ہر آدمی کے رائٹس ہیں، ہر آدمی ایک سیکیور ماحول میں زندگی گزارتا. والجوع، اور بھوک و پیاس. یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم ہوگا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہنے والوں کا. ہاں، اس کے بعد والی بات شروع ہو کہ جان کی قربانی دینا ہے اور اولاد کی، وہاں ذرا سا مومن سیریس ہوگا. لیکن within 10 years، 10 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ جتنا آپ نے نیگلیکٹ کیا قرآن کی اس آیت کو، آپ کے ڈور اسٹیپ پہ یہ امتحان آ چکا. خوف، ایک عجیب قسم کا ڈر جو میں جب اس سے پہلے میں مجلسیں پڑھنے آیا تھا، اس وقت کا وہ زمانہ تھا. میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اگر میرے پورے عشرے کا ٹاپک کی آیت ہوتی تو آج بھی میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں، لیکن بہت ہی شارٹ میں یہ بات کہہ چکا ہوں. اور آپ نے خود اس بات کو دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات کیسے چینج ہو گئے. اور جتنا سیکیور آدمی دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا، انتہائی پیسفل علاقے بھی ایسے
کہ جہاں پہ ایک عجیب قسم کا خوف اور ڈر پیدا ہوا. بس میں اس سے زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. والجوع، بھوک اور پیاس کا امتحان. کریڈٹ کرنچ کا لفظ تو آج آپ نے بنایا. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کہا کہ جان کے امتحان سے پہلے، اولاد کے امتحان سے پہلے اللہ یہ امتحان بھی لے گا. اور ہم نے سوچا کہ یہ کربلا کا امتحان ہوگا. ہم نے سوچا کہ آج بھی انڈیا اور پاکستان اور اس ٹائپ کی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا امتحان ہے. لیکن کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا نہیں بدلی اور حالات کیسے چینج ہو گئے کہ آج آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ملینر اور بلینر کو سوسائیڈ کرنا پڑ رہا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بعد میں جو قرآن نے کہا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہ بات کا مسئلہ خود بھوک. اور میں آپ کو زیادہ ڈپریس نہیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کی ایک حدیث بھی سنیے اور اس حدیث کے حوالے سے میری ایک پوری مجلس آگے چل کے ہوگی. کیونکہ آج ہر بچہ وہ اپنا یہ رائٹ سمجھتا ہے کہ شریعت میں انٹرفیئر کرے. قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ لیا، اب وہ بھی کون پورا پڑھتا. انٹرنیٹ کی کسی سائٹ پہ گئے، قرآن کا کوئی سرچ ورڈ آپ نے دبایا اور آپ سمجھے کہ آپ آغا سیستانی سے بڑے عالم بن چکے ہیں. اس میں خاص طور پر ایک بہت ہی اہم رول ہے جو آپ کو آگے چل کے بتانا. میرا ٹاپک مرجعیت نہیں، لیکن جس انداز سے ہمارے بچوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا اور انتہائی ایزی شریعت کو ایک کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے بچوں کے لیے، اس میں ذرا سا کسی ایک مجلس میں 5th یا 6th اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن حدیث جو اس وقت کوٹ کروں گا اس وقت ڈیٹیل کے ساتھ کوٹ کروں گا، اس وقت بہت ہی شارٹ. پیغمبر کی حدیث ہے کہ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی کاد الفقر وان یکون کفرا. اگر میرے رب کی ایک اسپیشل رحمت نہ ہوتی امت کے فقیروں پر، تو یاد رکھو کہ یہ بھوک، یہ خالی پیٹ، یہ آدمی کا اسٹمک خالی ہونا، یہ اپنے گھر والوں کے لیے عزت سے روزی حاصل کرنا، یہ اتنا بڑا پرابلم تھا کہ قاد الفقر وان یکون کفرا، کہ یہ آدمی کو کافر بنا سکتا. لیکن لولا رحمت ربی ایک شرط لگائی کہ ہاں میرے رب کی یہ خاص رحمت ہے میری امت کے فقیروں پر، جس کی وجہ سے وہ بھوکے بھی ہوں گے تب بھی کافر نہیں ہونے پائیں گے. لولا، اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی. اب یہ حدیث مرجعیت کے ٹاپک میں ایک اور کانٹیکس میں آئے گی، ذہن میں رکھیے گا. لیکن آج اتنا بڑا یہ پرابلم، تو میں آپ کو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ ایسا لگ رہا کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا. بعض لوگوں نے تو یہ پریڈکشن کیا ہے کہ within 2 years کہ آپ گولڈ ہاتھ میں لے کے نکلیں گے اور آپ کو روٹی نہیں ملے گی. اور یہ بات انڈیا کی نہیں ہوگی، یہ بات پاکستان کی نہیں ہوگی، یہ بات ایسٹ افریقہ کی نہیں ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. قرآن کریم کا یہ وعدہ خالی ایشین یا افریقن کنٹریز سے نہیں ہے کہ ہم بھوک کے ذریعے تمہارا امتحان لیں. قرآن کریم کا یہ وعدہ ہر ایک سے. اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیے. پہلے تو میں اپنی بہت پرانی ایک اسپیچ، ابھی ایک مومن مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ کو مجلسیں پڑھتے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 35 یا 36 ایئرس تو باقاعدہ پراپر مجلس پڑھتے ہوئے ہوئے. اور جو میں نے پہلی مجلس پڑھی تھی، سب سے پہلی میری لائف کی مجلس، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جب میں پریکٹس کر رہا تھا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو پہلی میں نے فل فلیج مجلس پڑھی، اس کے اندر میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی. اور شاید یہ بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ مجھ سے جہاں میں مجلس پڑھنے جاؤں زمانے کے امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میری لائف کی پہلی مجلس زمانے کے امام پر تھی. اور پہلے 5 سال جو میں نے مجالس پڑھی تو اس کے اندر 40% امام زمانہ میرا ٹاپک ہوتا تھا.
40% قبر کے حالات، 20% باقی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ پہلی مجلس میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی جو آج کل آپ نے کئی علماء سے سنی ہوگی، میں تو ایک اسٹوڈنٹ اس وقت بھی اور آج بھی، لیکن خود مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی لائف کے اندر اس حدیث کو اس تیزی کے ساتھ پورا ہوتے دیکھوں گا۔ دیکھیے، جو امام زمانہ کے حالات میں کچھ پولیٹیکل ٹائپ کی حدیثیں ہیں، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جن کا تعلق کرنٹ ایشوز سے ہے، کچھ کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں میں جو اسلامک موومنٹ ہیں اس سے، مگر یہ والی حدیث کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظہور کی ون آف دا کنفرمڈ سائن، ظہور امام کی جو سائنس ہیں ان کی بھی تو دو کیٹیگریز ہیں، کچھ کنفرمڈ ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ اللہ ان کو چینج کر سکتا۔ ون آف دا کنفرمڈ سائن، یہ ایک جملہ جو آج کل نان مسلم کے لیے سمجھنا شاید مشکل ہو، لیکن اپنے مومنین پھر بھی ابھی سمجھ لیں گے۔ آپ کی 2 جنریشن بعد کیا حالت ہے یہ مجھے نہیں معلوم، ابھی آپ سمجھ لیں گے جب امام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ ایک غیرت والا باپ اپنی جوان بیٹی کو بازار میں لے کے آئے گا اور کہے گا کہ ایک وقت کی روٹی دو اور میری بیٹی کو خرید کے لے جاؤ۔ کوئی بے حیا باپ نہیں، کوئی بے غیرت باپ نہیں، کوئی بے شرم باپ نہیں، وہ باپ جو جانتا ہے کہ بیٹی کی عزت کسے کہتے ہیں، لیکن پیٹ اور بھوک اتنا بڑا امتحان ہوتا کہ اپنی جوان بیٹی کو ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں بیچنے کے لیے تیار ہو۔ مگر حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اتنی شارٹیج ہوگی اس زمانے میں روٹی کی کہ وہ جوان بیٹی کو بیچ رہا اور پھر بھی اسے ایک وقت کی روٹی نہیں مل پا رہی۔ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ آنے والے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت قریب، شاید within 2 years آدمی گولڈ لے کے مارکیٹ میں جائے گا اور اسے ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ لولا رحمت ربی علی فقراء امتی، اپنی امت کے لیے پیغمبر کا ایک اعلان ہے، اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں بتاؤں گا۔ آج کا ٹاپک ریپیٹ ہونے والا نہیں، لیکن اس کی 1-2 باتیں جو میرا اصل ٹاپک ہے اس کا ایک پارٹ بننے والی ہے۔ مگر دولت، پیسہ، ایسٹس، پراپرٹیز، جولری، پاؤنڈز، ڈالر، اتنا آدمی اس میں کھو گیا کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اصل چیز آج بھی روٹی ہوتی۔ گریک مائتھولوجی میں ایک واقعہ ہے کنگ میڈاس کا، جس کی ہر وقت یہ خواہش تھی کہ اللہ اسے اتنی دولت دے، اتنی دولت دے، اتنی دولت دے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے دولت اور ایک چیز ہوتی ہے نعمت، دونوں میں فرق یاد رکھیے۔ ہم نے مکس اپ کر دیا، ہم سمجھے کہ دولت کا مطلب اللہ کی نعمت ہے، نہیں، دولت الگ چیز ہے، نعمت الگ چیز۔ پیٹ میں روٹی ہو اور ایک پیسفل نیند آپ رات کو گزار رہے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت کہ اس کے آگے نہ ڈالر کی حیثیت ہے، نہ پاؤنڈ کی حیثیت ہے، نہ گولڈ کی حیثیت ہے۔ گریک مائتھولوجی میں کنگ میڈاس کا واقعہ بہت مشہور، ایک ہی اس کی خواہش تھی، دولت دولت دولت۔ اس زمانے میں ڈالر اور پاؤنڈ تو تھے نہیں، گولڈ، یہاں تک کہ کسی طرح سے اس کی یہ دعا پوری ہوگی۔ وہ یہ چاہتا تھا جس چیز کو ٹچ کروں وہ گولڈ کی بن جائے، اور حقیقت یہ پاور اس کے پاس آ گئی۔ مگر کیا ہوا نتیجہ؟ کھانے کے لیے بیٹھا ہے، سونا یا گولڈ کھا نہیں سکتے آپ۔ ادھر اس نے روٹی کو ہاتھ لگایا، روٹی گولڈ کی بن گئی۔ اور پھر ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ قرآن بہت پہلے کہہ چکا، اسلام بہت پہلے کہہ چکا۔ اچھا، ایک جملہ میں ابھی ذرا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ کے بتاؤں، لیکن جہاں سے میں نے بات شروع کی یہ آپ کو وہاں پہ لے جائے گی بات۔ چھوٹی سی بات، اگرچہ اسلام کا ہر حکم ہر زمانے میں آپ کو فریش لگے گا، اسلام کوہنا نہیں، اسلام فرسودہ نہیں، اسلام پاس کی چیز نہیں ہے، اسلام آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے۔ جس زمانے میں آپ دیکھیے گا
ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیمپریری فیز میں آپ کو ایسا لگے کہ یہ والی اسلام کی چیز جو ہے آج پریکٹیکل نہیں. ٹھہر جائیے، جلدی کس بات کی؟ 100 سال 150 سال آپ دیکھیں گے دنیا پلٹ کے کیسے وہیں پہ پہنچ رہی ہے جہاں اسلام کی بات. ابھی میں اپنے لاسٹ ٹرپ حج سے میں آسٹریلیا گیا اور وہاں سے سیدھا یہاں پہ آیا. وہ 20 گھنٹے کی فلائٹ، یہ 30 گھنٹے کی فلائٹ. سمجھئے ایک ویک میں 50 گھنٹے میں نے پلین میں گزارے. تو جو میری حالت ہوگی وہ آپ ذرا سا اس کو امیجن کریں. اور میری آج کی مجلس کو اگر آپ کو یہ ذرا سا سیکوینس سے ہٹ کے نظر آئے تو معاف کر دیجئے گا، لیکن میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہوں. تو جاتے وقت جب میں حج سے واپس جا رہا تھا، ہانگ کانگ سے گزروں، $90 کے وہ کیپسول بنے ہوئے جگہ جگہ رکھے نظر آ رہے ہیں، جس کا ایک مقصد ہے کہ لنچ کے بعد 20 منٹ کی نیپ. بہت چھوٹی سی چیز اسلام کی، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرو. اب یہ لفظ ہی اتنا ڈیفیکلٹ کہ آپ کے بچے انگلش اور انگلش والے قیلولہ پڑھنا، اس کا بولنا مشکل ہے، لیکن نیپنگ 20 منٹ کی نیپ جو اسلام کا ایک حکم تھا. مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں یو کے میں آیا تھا اور آج تک یہاں کے ینگسٹر مذاق اڑاتے دوپہر کے کھانے کے بعد. آپ لوگ کیونکہ یہ ان کو کامن فیکٹر نظر آیا تمام مجلس پڑھنے والوں میں، 20 منٹ کے لیے بستر پہ سوتے ہیں. میں نے کہا یہ 20 منٹ کے لیے بستر پہ سونا اچھا، 1 گھنٹے کے لیے مجلس میں سونے کے مقابلے میں. اچھا خیر، کہا دوپہر کے کھانے کے بعد یہاں کی لائف میں سونے کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں. اتنی فاسٹ ہے لائف، اتنی فاسٹ ہے کہ اگر ہم دوپہر میں سونے لگے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. بلکہ مذاق اڑا رہے تھے. 2003 میں نیو یارک میں 20 منٹ کی نیپنگ آفٹر لنچ، ڈیورنگ لنچ بریک. اور اب 2007 میں، اور کسی مسلمان عالم اور مرجع کے کہنے سے نہیں، باقاعدہ ہارورڈ یونیورسٹی نے پوری ریسرچ کرنے کے بعد ہانگ کانگ کے لوگوں سے کہا کہ ہارٹ کی ڈیزیز سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایٹ لیسٹ 20 منٹ کی نیپنگ آپ کو کرنا. 90 ہانگ کانگ ڈالر. اب میں اس وقت یہاں بیٹھ کے کرنسی کا ریٹ تو بتاؤں گا نہیں آپ کو کہ وہ کتنے پاؤنڈ بنتے ہیں، اس لیے کہ بھروسہ بھی نہیں. جتنی دیر میں کہوں 1 گھنٹے میں ریٹ کہیں کا کہیں گر سکتا ہے. خلاصہ یہ بہت چھوٹی سی بات، کھانے پینے کا طریقہ. دیکھیں اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ مجلس میں آ کے کس طرح بیٹھیں اس کا طریقہ بھی اسلام آپ کو بتاتا. آپ کھانے کی دسترخوان پہ کس طرح بیٹھیں اس کا طریقہ بھی اسلام بتاتا. جس فاسٹ فوڈ کو اس لیے اسلام نے ہمیشہ ڈسکریج کیا کہ اس میں سارے مستحبات ختم ہو جاتے ہیں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے سنے ہوں گے. خیر یہ آج کا ٹاپک نہیں، چونکہ ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں جگہ جگہ 90 ہانگ کانگ ڈالر 20 منٹ کی نیپنگ کے لیے کیپسول بنا کے رکھیں. کہا کیوں؟ کہا یہ ہیلتھ کے لیے سب سے بہترین چیز، اور ہارٹ ڈیزیز اس کا ریشو ایک دم سے کم ہو جاتا اگر آدمی دوپہر کی نیند لینا سیکھ جائے. جو 5 سال پہلے یو کے میں لوگ مذاق اڑا رہے تھے، 10 سال پہلے یہاں پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ ہوں کہ مسلمان بہت لیزی ہوتے ہیں. دوپہر کا وقت اتنا قیمتی وقت، 50 پاؤنڈ ہم کما لیں گے، کیا سونے کا وقت ہے؟ لیکن نہیں. اسلام کا ہر حکم آپ کو فریش لگے گا، چاہے کبھی ایک ٹیمپریری ٹائم فیز کے لیے آپ کو یہ لگے کہ جی سائنس سے کچھ کہہ رہی ہے، اسلام کچھ کہہ رہا. مگر میں اصل بات پہ آ جاؤں. اسلام کا ایک حکم یہ کہ کئی جگہوں پر جہاں پہ غریب کو کھانا کھلانے کی بات آئی وہاں پہ یہ آرڈر دیا ہے کہ کیش دینے سے کام نہیں چلے گا. ایسٹ افریقہ میں اور انگلینڈ میں لوگوں کی فقہی نالج اتنی زیادہ کہ میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ لوگ یہ بلنڈر کرتے ہیں. لیکن آپ آئیے پاکستان، آپ آئیے انڈیا میں، جس کے لیے لفظ بلنڈر میں نے استعمال کیا. اتنا زیادہ ہماری دنیا کیش پر چلی گئی تھی کہ لوگ اس فقہی مسئلے کو اول تو جانتے نہیں تھے اور جب پتہ چلا تو مانتے نہیں تھے. لیکن فقہ کا مسئلہ کہ کئی جگہ پہ کیش نہیں دینا ہے، کھانے پینے کی چیز دینا، فوڈ اسٹپل، خود فوڈ
मसलन एक आदमी बीमार है, रमजान में रोजे नहीं रख सकता, एवरी रोजे के बदले में उसे 750 ग्राम खाने पीने की चीज गरीब को देना। आपने कैलकुलेटर निकाला या मोबाइल फोन निकाला, कैलकुलेट किया कि 750 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 30 रोजे तो कितना बना और इसके कितने पाउंड बने, ये आपने भिजवा दिए। टोटली रॉन्ग। हो सकता है कि ये आपकी चैरिटी मान ली जाए, लेकिन ये रोजे का फिदिया नहीं हुआ। रोजे के फिदिये में गरीब के हाथ में खाना पीना पहुंचना चाहिए, खुद फूड। हाँ, ये हो सकता कि आप किसी आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वह आपके पाउंड या डॉलर से वहां खाना पीना खरीद कर गरीब के घर में पहुंचाए। गरीब के हाथ में बहरहाल वीट, राइस, ब्रेड, जो चीज भी खाने पीने की है, डिटेल अपने मुस्तैद की किताब में देखिए, गरीब के घर में वो जाना चाहिए। एक आदमी ने कसम खाई और फिर उसने कसम तोड़ दी या मन्नत मानी और मन्नत को पूरा नहीं किया। अब जो इसकी पेनल्टी है, अच्छा एक बात मैं ये बता दूं कि मन्नत की पेनल्टी में मराजे में इख्तिलाफ है। बाज मराजे कहते हैं 60 गरीबों को खाना खिलाना है और बाज कहते हैं 10 को। अपने अपने मर्जे का फतवा देखिए, लेकिन गरीब के पास खाना जाना चाहिए, कैश नहीं चलेगा। रोजे या हज में आपसे कोई गलती हो गई, कभी ऐसा है कि पर्पजली होती है और कभी ऐसा होता है कि आदमी मजबूर हो जाता। जो लोग मरहूम आगा खुई की तकलीद में बाकी और मर्द हैं, आजकल सऊदी अरब के अंदर ट्रैवलिंग खुली गाड़ी उनको नहीं मिलती। स्पेशली हर ग्रुप के अंदर आगा खुई की तकलीद करने वाले और आगा सिस्तानी की तकलीद करने वाले बराबर। तो आगा सिस्तानी की तकलीद करने वाले कहते हैं कि रात के वक्त हम बंद गाड़ी का सफर कर सकते हैं, तो हम क्यों जहमत उठाएं। ग्रुप लीडर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता कि 5 या 10 या 15 आदमी के लिए खुली गाड़ी का अरेंज करना। और फिर इसमें एक और टेक्निकल प्रॉब्लम, अब इसकी पेनल्टी आपको आके देना अगर आप आगा खुई की तकलीद पर बाकी। और वो ये है कि एक बकरा दिल चाहता कि इसके बदले गरीब को पैसे दे, नहीं, पैसे नहीं चलेंगे। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई गरीब ना हो, इसलिए किसी को आप ये ड्यूटी दें कि वो आपके बिहाफ में आपके पैसे से बकरा खरीद के गरीब को पहुंचाए। मगर गरीब के पास गोश्त जाना चाहिए, गरीब के पास आटा जाना चाहिए। और बीच वाला आदमी, मिडिल मैन, अगर गलती करेगा तो जिम्मेदार आप हैं, इसलिए कि वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, शरीयत के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपने मर्जे को दे दी, अब मर्जे है शरीयत की तरफ, वो गलती करे तो रिस्पॉन्सिबल शरीयत, आपका आदमी गलती करे रिस्पॉन्सिबल आप है। खैर, बात तरह फैल गई। इसी तरह से किसी ने जानबूझ के रमजान का रोजा नहीं रखा, 60 आदमियों को खाना खिलाना, कैश देने से काम नहीं चलेगा। और इन शॉर्ट अकीका, ये भी बड़ा मुश्किल लफ्ज है, 2 काफ आते हैं, एक काफ लोगों से नहीं निकल पाता, 2 काफ अकीका। मगर अकीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन का जरिया है। यहां भी कितने ही लोगों का दिल चाहता, देखिए जो क्राउड मेरे सामने, और चूंकि आज इंग्लिश प्रोग्राम नहीं इसलिए ज्यादा क्राउड है, अभी तो अय्याम अज़ा शुरू भी नहीं हुए, लेकिन इस क्राउड का ये प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर आप ही जैसे दूसरे क्राउड का ये प्रॉब्लम, हर चीज में इनको रिफॉर्म लाना। 21st सेंचुरी का नया इस्लाम चाहिए, 21st सेंचुरी का नया कुरान तो तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त वो पब्लिश हो सकता, प्रिंटिंग के स्टेज से भी गुजर गया। 26th सेंचुरी का रिवाइज कुरान, मगर अब इस्लाम भी एक रिवाइज इस्लाम चाहिए। उसमें बार बार इन चीजों पे ऑब्जेक्शन होता। किन चीजों पर? कि आज की दुनिया, बकरे की क्या अहमियत है, पौंड देने की इजाजत होनी चाहिए। अकीके की क्या जरूरत, अकीके की जरूरत है, क्यों हम बकरा ज़बह करें, इसके पैसे गरीब को क्यों ना दे दे, वो गरीब को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। रोजा ना रखने में हम कैश क्यों ना दें, कैश की गरीब को ज्यादा जरूरत। और फिर आखिरी जुमला ज़कात, आखिरी जुमला ज़कात का था कि ये क्या बात हुई कि इस्लाम कहता है कि ज़कात खाने पीने की चीजों पर है,
with certain conditions. کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں. صرف آیت اللہ سیستانی نے مال تجارت پر زکوٰۃ کو واجب سمجھا، لیکن وہاں بھی احتیاط واجب لگا دی. اب کہتے کہ سارے مسئلے چینج کرو. اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں کہ ان آبجیکشن کا جواب دوں، کیونکہ یہ اس کراؤڈ کا مسئلہ نہیں. ہاں، اس کراؤڈ کا ایک مسئلہ اور ہوگا. رونا کیوں، ماتم کیوں؟ اسپیچ 1 گھنٹے کی، اس کے بعد آدھا گھنٹہ ماتم. تو کیوں نہ کریں کہ اسپیچ کو 90 منٹ کی کر کے 2 منٹ ماتم کر دیں. یہ سارے پرابلم شروع ہو جائیں. اور ایک صاحب پھر بیٹھیں گے باقاعدہ کمپیوٹر لے کر، ہماری قوم عزاداری پہ کتنا خرچ کرتی ہے ہر سال، اور اگر یہ عزاداری پہ خرچ نہ ہو تو کتنے ہاسپٹل بنائے جا سکتے ہیں، کتنے آرفینیج بنائے جا سکتے ہیں، کتنے ویلفیئر کے کام کیے جا سکتے ہیں. وہ تو بہرحال ہماری کمیونٹی میں ایلیمنٹ موجود ہے نا. ابھی عزاداری صحیح معنوں میں کل سے شروع ہونے دیجیے، اور ان کے سوالات شروع ہو جائیں گے. کچھ کو پوری عزاداری پر اعتراض ہے، کچھ کو عزاداری پہ ہونے والے خرچے پہ اعتراض ہے. لیکن وہ لوگ ہوں یا جن کا میں آج کی مجلس میں تذکرہ کر رہا ہوں، اب ذرا دیکھیے کہ اسلام نے کیش کو ڈسکریج کیا تھا اور کہا تھا غریب کو آٹا ہی دینا، غریب کو گوشت ہی دینا، غریب کے گھر میں کھانا ہی جانا. اللہ کرے کہ وہ عذاب نہ آنے پائے جو اللہ کبھی دے دیتا ہے جب دنیا کی یہ حالت ہو جو آج کل. اور وہ یہ ہے کہ آدمی سونا لے کے گھر سے نکلا، جوان بیٹی کو لے کے گھر سے نکلا، ڈالر اور پاؤنڈ کی بوریاں لے کے گھر سے نکلا، اور روٹی نہیں مل رہی ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے، روٹی نہیں مل رہی. میں اس ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر بعض علماء مجلسوں میں بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آنے والے پرابلم سے بچنا ہے تو ابھی سے پریپریشن یہ کرو کہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ڈومیسٹک لیول پر فارمنگ بھی ہو، یعنی بکریاں یا مرغیاں تمہارے اپنے پاس ہو. بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ایگریکلچر بھی ہو. واقعاً جو آنے والے حالات ہیں آپ ریئلائز نہیں کر سکتے. 5 سال پہلے کیا آپ سوچ سکتے تھے؟ 3 سال پہلے کیا آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ ایسا ریسیشن آئے گا اور ایسا کریڈٹ کرنچ ہوگا؟ ریسیشن آتے ہیں جاتے ہیں، ایک گراف اس کا بنتا. ہر 10 سال کے بعد یہ حالت، پھر ذرا فال، پھر ذرا رائز، پھر ذرا فال، مگر اس طرح. اور ابھی خالی ایک ٹریلر ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ کس سے ہے؟ سب سے نہیں ہے. لولا رحمت ربی علی فقراء امتی، اپنی امت والوں سے وعدہ. آج پتا چل رہا کہ ڈالر کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آٹے کی ویلیو، پاؤنڈ کی وہ ویلیو نہیں ہے کہ جو باقاعدہ بکرے کی ویلیو ہے، گوشت کی ویلیو. آج ہمیں پتا چل رہا کہ کرنسی نوٹ کس طریقے سے دھوکہ اور فراڈ تھا. پیپر کرنسی کو دنیا میں آئے ہوئے عرصہ کتنا گزرا؟ ہارڈلی 100 سال. اور زکوٰۃ جو اسلام کا ہمیشہ سے مسئلہ ہے، فوڈ اسٹیپل بھی ہونا چاہیے. آپ کی سمجھ میں آئے گا. ذرا سا 20 سال اور دنیا کو آگے جانے دیں، اتنا یہ فریش مسئلہ آپ کو لگے گا کہ پھر آپ کی عقل بھی کہے گی کہ ہاں نوٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو خالی ایک کاغذ ہے. اصل اہمیت آٹے کی، اصل اہمیت روٹی کی، اصل اہمیت گوشت کی ہے. مگر یہیں پہ میں 2 چیزیں اب انکمپلیٹ چھوڑ کے، نمبر 1، پیغمبر نے اپنی امت کے فقیروں کے لیے جو ایک بشارت دی، اس کا تعلق مرجعیت کے اصول سے بھی، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. آج کی بات تو کمپلیٹ. اور نمبر 2 جو بات میں اس وقت انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ آگے چل کے آئے گی. وہ یہ ہے کہ عزاداری پہ کیا جانے والا خرچہ بیکار نہیں ہوتا. لیکن آج جو میں بات کہہ کے اپنی مجلس اینڈ پہ لا رہا ہوں، وہ یہ کہ کریڈٹ کرنچ کے نتیجے میں لوگوں نے اپنا لائف اسٹائل چینج کیا، اپنے بجٹ کو چینج کیا، بہت ساری ان نیسیسری آئٹمز کو نکال کے پھینک دیا. اس سال 90% دنیا کے ممالک میں آفٹر کرسمس سیل اس انداز کی نہ ہو سکی جیسی پہلے ہوتی. یا تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، یا ایکسپینڈنگ پاور نہیں، یا اتنے زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں
کہ پیسہ ہے مگر خرچ کرنے کو تیار نہیں. آپ جو کریں, اللہ نے آپ کو عقل دی, کامن سینس دی, اسے استعمال کریں, مگر ایک بات کا خیال کیجیے گا, اور وہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ ڈیٹیکشن کریں اپنے بجٹ میں, عزاداری کے اندر ایک پیسہ کم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے ہم لوگ عزاداری کو ہی کٹ کرتے ہیں. یہ بھئی ہر سال گھر میں ایک مجلس ہوتی ہے, اس سال نہیں کریں گے. ہر سال ہم اتنا ڈونیشن دیتے ہیں, اس سال آدھا کر دیں گے. ہر سال عزاداری کے تبرک پہ اتنا خرچہ کرتے ہیں, اس سال نہیں کریں گے. اور پھر شیطان ہمیں انکریج کرنے کے لیے ایسے ایکسکیوز بنا کے پیش کر دیتا. بھئی یہ پیٹ بھروں کو کھلانے سے کیا فائدہ, ہر ایک اپنے گھر سے کھایا پیا, کھلانا کسی غریب کو کھلاؤ. اور غریب کو کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجلسیں بند کرو, افریقہ میں بھیجوا دو, انڈیا میں بھیجوا دو, پاکستان میں بھیجوا دو. ایسا کنسپٹ ہے. میں پاکستانی اور میرے بہت ہی قریبی دوست انڈین, ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے سب بھکاری ہیں, ہم کو فقیروں کی قوم مان لیا گیا. اتنا ہماری عزت سے کھیلا جاتا عزاداری کے نام پر کہ جی عزاداری کا کیا فائدہ ہے, بھی تو ایک لیکچر سنا دو. یہ تبرک کا کیا فائدہ, یہ نیاز کا کیا فائدہ, یہ اتنی بڑی مجلس کرنے کا کیا فائدہ, وہاں کے یتیموں کو بھیجواؤ. انڈین اور پاکستانی پورے بیگرز کی نیشن نہیں ہے, اور ایسی ہم کو جھوٹی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں, لیکن وہ ایک الگ ٹاپک. واپس آئیے عزاداری پر, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جس وقت اپنے بجٹ کو دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کی کمی اسی عزاداری پر ہو. بہت ہی شارٹ میں جو ایک بات کہہ رہا ہوں, کل اس کی ڈیٹیل آئے گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے, میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا, اب اس کو سمجھا رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈپریس نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں تو آپ کو سلوشن دینا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے یہ ٹاپک شروع کیا. وہ وقت نہ آنے پائے کہ آپ کو اپنے گھر کی عزت بیچنا پڑے ایک وقت کی روٹی کے لیے. وہ وقت نہ آنے پائے کہ آدمی ڈالر اور پاؤنڈ کی بوریاں لے کے گھوم رہا. اور میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا جب عراق نے کویت پہ انویژن کیا. دیکھیے وہ اسمال اسکیل کی بات تھی, میں نے مجلسوں میں پڑھا تھا, یہی ویسٹ میں لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. مولانا یہ جا کے آپ مڈل ایسٹ میں پڑھیے, ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب کویت پہ جس وقت انویژن ہوا تھا, جسٹ آفٹر عاشورہ, میں دبئی میں مجلسیں پڑھ رہا تھا, کویت کے جو بلینر بھاگے تھے, کویتی دینار کی بوریاں ان کے پاس تھی, اور ایک پیپسی کا کین کوئی ان کو بیچنے کو تیار نہ تھا, کیونکہ اس وقت یہی لگ رہا تھا اب کویت گیا اور کویتی دینار ختم ہو گئے, اب عراق آ گیا, اب کویت دوبارہ آزاد نہیں ہوگا. تو پیپر کی بھی ویلیو تھے لیکن ان کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی. بلینر, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا, بہت اسمال اسکیل میں تھا. میں نے لندن میں آ کے مجلس میں پڑھا تھا کہ اپنی آنکھ سے دیکھ کے آ رہا ہوں کویتی دینار کتنا اسٹرانگ ہے. آپ کے 2 پاؤنڈ شاید 1 دینار کے برابر ہوں گے کویتی دینار. پاؤنڈ بھی بڑی اسٹرانگ کرنسی, کویتی دینار اسے ڈبل. اور ایک کین پانی کی ایک بوٹل کوئی ان کو نہیں بیچ رہا, کہہ رہے ہاں بھیک میں لے جاؤ, ایز اے چیریٹی لے جاؤ, لیکن یہ دینار ایکسپٹ کر کے ہم نہیں دیں گے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. بلینر 1 منٹ کے اندر زیرو پہ آ گیا. ارے مولانا یہ انڈیا میں ہوتا ہے, یہ پاکستان میں ہوتا ہے, وہاں پہ فراڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ بینک ختم ہو جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کا لالچ دے کے لوگوں کو الو بناتے ہیں. ہم بہت ہوشیار, ہم بہت عقل مند ہیں, اللہ نے ہمیں اتنا سمجھدار بنایا, ہم بہت بات کی پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں. اسمال اسکیل کی مثال تھی, اور آج واقعاً یہ حالت. میں ابھی حج سے پہلے لاس اینجلس میں تھا, ساری دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیا لوگوں کی حالت ہو چکی ہے. اگر ابھی بھی نہ سنبھلیں, اب مجھے دوسروں سے اس وقت تعلق نہیں, اگرچہ دوسروں کا پرابلم بھی مجھے سالو کرنا, لیکن اپنے مومنین سے, کہ اپنے مومنین کو ڈپریس نہیں کرنا. مگر اس کا کوئی سلوشن ہے؟ ایک تو سلوشن وہی ہوتا کہ اپنے مال کے سارے مانیٹری واجبات ادا کریں, روزی کے لیے جو دعائیں اور طریقے ہیں وہ بتائیے. مگر سب سے بڑا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ عزاداری پہ جتنا خرچ کرے یہ آپ کے مال, جان اور عزت کے لیے سب سے بڑا پروٹیکشن بنے گا.
اسلام کبھی بھی قرضہ لینے کا قائل نہیں. آپ کی ساری دنیا کریڈٹ پہ آ گئی تھی. ہم انڈیا پاکستان کے لوگ بچے تھے, ہم کو بھی کریڈٹ کا چسکا دلوایا جا رہا, ہمیں بھی کریڈٹ کے راستے پہ لایا جا رہا. اور آج جو ٹپس دی جاتی ہیں اس ریسیشن سے بچنے کی, یہ وہی تو ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کہتا قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں. مگر دو ایسے موقع ہیں جہاں اسلام ریکمینڈ کرتا ہے قرضہ لو اور یہ کام کرو. نمبر 1, بقرعید کی قربانی, سلاٹرنگ آف اینیمل. وہ قرضہ لو اور لیکن یہ قربانی کرو اس کے بینیفٹ کی وجہ سے. اور نمبر 2, عزاداری. قرضہ لو اور عزاداری میں خرچ کرو اس لیے کہ اس کے بینیفٹ اتنے ملنے والے ہیں. چونکہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر مسجدیں ہوں, امام باڑے ہوں, آرگنائزیشن ہو, جماعت ہوں یا انڈیویجول, ہر آدمی سوچ رہا کہ اب چونکہ لوگ اتنا پیسہ دیں گے نہیں, ڈونیشن دیں گے نہیں, ذرا اس کو کٹ کرنا. کیا امام مظلوم کا کوئی نقصان ہو جائے گا اگر آپ عزاداری میں کمی کریں گے؟ کیا حسین ہمارے محتاج ہیں ہماری عزاداری کے؟ یہ چونکہ ہم اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ آج کی پہلی مجلس میں بتا دوں. اور اس وقت کی کرنٹ اکنامیکل سچویشن پلس جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا, لیکن فی الحال غزہ والا جو جہاد ہے اس کی حدیثیں آپ نے کئی بار سنی. میں نے بھی بات وہیں سے شروع کی کہ ہر مومن کو ٹیسٹ, ٹرائل, امتحان. مگر یہ کرنٹ اکنامیکل سچویشن یہ ظہور امام کی سب سے بڑی نشانی, کیونکہ ظہور امام کے لیے خاص بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام اس وقت آئیں گے جب دنیا کے سارے پولیٹیکل اور اکنامیکل سسٹم فیل ہو جائیں گے, اور ہر آدمی کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا فیل, ہمارے پرابلم سالو نہیں کی. یہ سسٹم بھی ہم نے دیکھ لیا فیل, ہمارے پرابلم سالو نہیں کیے. ہائے اب کوئی ایسا نیا سسٹم جو ہمارے پرابلم کو سالو کرے. دنیا بالکل اس سٹیج پہ پہنچ گئی کہ سارے اکنامیکل سسٹم آزما لیے. شروع میں بڑا اچھا لگا, کمیونزم, پھر سوشلزم, پھر کیپٹلزم. شروع میں بڑا اچھا لگا, بعد میں ایسا گلے کا پھندا لگا کہ سوسائیڈ کرنا پڑ رہی ہے لوگوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ غریب آدمی سوسائیڈ نہیں کر رہا, اس کے لیے کل اور آج برابر ہے. یہ سوسائیڈ ملینر کو کرنا پڑ رہی ہے, یہ بلینر کو کرنا پڑ رہی ہے. جہاں سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے اور خود ہر آدمی کہے گا اب کیا سلوشن ہے, تب زمانے کا امام آئے گا کہ یہ ہے سلوشن. یعنی میں اپنے بہت ہی آسان ایک جملے میں بات کر کے آج کی بات ختم کروں, پھر 2-3 ایسے آج ٹاپک میں نے شروع کر دیے ہیں جسے کمپلیٹ ہوتے ہوتے 2-3 دن لگیں گے. لیکن ایک آخری بات, امام جب آئیں گے تو دنیا پر امپوز نہیں ہوں گے, بلکہ ہر آدمی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا, ہر آدمی ویٹ کر رہا ہوگا کسی ایسے آدمی کا جو نیا سسٹم لے کے آئے. ایک ہوتا ہے اللہ بائی فورس ان کو امپوز کرے, وہ بھی امام کے پاس طاقت, مگر نہیں, وہ صورتحال نہیں ہوگی. لوگ خود والنٹیئری ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہے کوئی ہمارے پرابلم کو سالو کرنے والا. اس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی آئیں گے, سب فیل ہو جائیں گے, اور اس کے اندر اکنامیکل سسٹم بھی آئیں گے. کتنی عجیب بات ہے کہ ظہور امام کی سائنس میں روٹی, پیسہ, غربت, فاقے یہ اتنا زیادہ بتایا گیا, لیکن ویسٹ میں جب میں نے مجلسیں پڑھی ان چیزوں کو لوگوں نے کبھی بھی سنا ہی نہیں. کہ یہ ہمیشہ کہتے رہے یہ ہمارا پرابلم نہیں, اٹس نن آف آور بزنس. اور آج اس وقت یہ آپ کا بزنس بنا ہے, ہمارا بزنس نہیں. ہمارے ہاں جیسے ایک آدمی کل بھی غریب تھا آج بھی غریب, اس کے لیے کل اور آج میں فرق نہیں ہے. تو یہ جو ظہور امام. اچھا اب اس میں ایک آخری بات, میں نے کیا کہا کہ اس وقت جو میڈل ایسٹ کی سچویشن ہے وہ بھی ظہور امام کی ایک نشانی ہے. وہ کیا کہ یہ اکنامیکل سچویشن اور ورس ہوگی, اور ریزن یہ بتایا کہ دنیا ایسی جنگوں میں اپنے آپ کو انوالو کرے گی, وار, جس کے نتیجے میں اکنامیکل سچویشن اور ورس ہوگی. فرسٹ ورلڈ وار کا ریزلٹ وہ گریٹ ریسیشن تھا جو 30s میں دنیا نے دیکھا, اور اگر ابھی تک اسی طرح حالت چلتی رہی تو ایسا ریسیشن آنے والے کہ جو 14 سال کی ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ ایک نبی نے بد دعا دی تھی, دوسرے نبی نے دعا دی, تب جا کے اللہ نے عذاب قوم سے ہٹایا. اس سے بری حالت آ جائے گی. لیکن امت رسول والوں کے لیے نہیں.
کیونکہ ان پر اللہ کی ایک خاص رحمت ہے. مگر یہ رحمت آئے گی کیسے؟ یہ آئے گی ذکر حسین سے. یہ رحمت آئے گی کیسے؟ یہ رحمت آئے گی ان ہاتھوں سے جو ماتم کے لیے سینوں پہ پڑتے ہیں. یہ رحمت آئے گی کیسے؟ یہ رحمت آئے گی ان آنسوؤں سے جو آپ کے رومال میں جمع ہو کر فاطمہ زہرا کی خوشنودی کا ذریعہ بنتے. اور اصل میں تو یہ آپ کے رومال میں جمع نہیں ہو رہے، یہ رومال زہرا میں جمع ہو رہے. وہ پولیٹیکل سچویشن ہے دنیا کی کہ اتنا بڑا اکنامیکل پرابلم کتنا ایام ازا کے قریب آیا، تاکہ ابھی رحمت خدا کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. دیکھیں ابھی یہ ورس نہیں ہوا، ابھی یہ سٹارٹ ہوا، اور جیسے ہی سٹارٹ ہوا اللہ نے اپنی رحمت نازل کرنے والا مہینہ آپ کو بھیج دیا. یہاں تم ابھی بچ سکتے ہو، تم اپنے اور اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ ان آنسوؤں کی قیمت کو پہچانو. جو آنسو اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ رومال فاطمہ میں جمع ہوتے. اس سے زیادہ دنیا میں کسی چیز کی قیمت نہیں مگر آنسو رومال زہرا میں آئے. ہمارے لیے یہی ایک بہت بڑا آنر ہے، مگر اس سے بڑا آنر وہ ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے اپنے جوتے اتارے ہیں آنسو رومال میں جمع ہو. یہی ہمارے لیے کتنا بڑا آنر. ایک گناہگار اور غیر معصوم کے آنسو حدیث کسا کا مرکز بننے والی صاحب طہارت فاطمہ کے رومال میں. مگر اللہ یہ بھی ہمارا اسٹیٹس اتنا ہائی ہونے والا کہ جہاں ہم نے اپنے جوتے اتارے وہاں کوئی دکھیاری بی بی آ کے بیٹھتی ہے اور اپنے بال کھول کے فریاد کرتی ہے، خدا بندہ یہ میرے لال کا ماتم کرنے والے اتنی دور سے چل کے میرے لال کا ماتم کرنے آئے ہیں، میں رسول کی بیٹی اور حسین کی ماں زہرا ان کے حق میں دعا کرتی ہوں. ہمارے حق میں زہرا دعا کرے، ہمیں زہرا آ کے اپنی دعا کے ذریعے پروٹیکشن دے. کیونکہ زہرا یاد رکھیے کہ کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا پروٹیکٹر اللہ کے بعد فاطمہ زہرا. کوئی پروپیگنڈا، کوئی فتویٰ، ایون ہماری کمیونٹی میں سے انٹی عزاداری کوئی کمپین کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس عزاداری کو بچانے والی زہرا، وہ فاطمہ زہرا جس نے کربلا کے پورے جہاد میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. مدینے سے حسین چلے، فاطمہ حسین کے ساتھ. کربلا میں حسین پہنچے، فاطمہ حسین کے ساتھ ہیں. شام کے قید خانے میں زینب پہنچی، فاطمہ زینب کے ساتھ ہیں. راستے میں سکینہ اونٹ سے گر پڑی، سکینہ کو بچانے والی زہرا ساتھ میں. جہاں کربلا ہے وہاں زہرا، جہاں حسین ہے وہاں فاطمہ، جہاں عزادار حسین ہے وہاں فاطمہ کی دعا. ارے یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا خالی فاطمہ نے سنا ہو اور دعا کی ہو. فاطمہ خود کربلا میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جب 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا اور خیمے لگے تو زینب نے بلا کے کہا، بھیا یہ کون سی جگہ پہ آ کے رک گئے؟ جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی. ڈیٹیل روایت انشاءاللہ 2 دن کے بعد آپ سنیں گے. ارے یہاں تک روایت میں ہے کہ شب عاشور حسین نے پہلے مردوں کا امتحان لے لیا، پھر عورتوں کا امتحان لے لیا، اور اس کے بعد خود عبادت کرنے لگے. آدھی رات کے بعد اصحاب حسین نے یہ طے کیا تھا ٹرن بائی ٹرن، ایک صحابی حسین کے خیمے پہ پہرا دے گا، کوئی رات کو سرپرائز اٹیک نہ ہو جائے. اب وہ صحابی جن کی اس وقت باری تھی رات کے 12 بجے، وہ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد میں نے دیکھا آقا کے خیمے کا پردہ ہٹا اور میرا آقا خیمے سے نکل کے کربلا کے میدان کی جانب چلا
حسین خود سے جا رہے ہیں تو یہ صحابی کہتے میں نے آقا کو روکا تو نہیں، لیکن آقا کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا ایک جگہ پہ میرا آقا سر جھکا کے بیٹھ گیا، میں قریب آیا، آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم بدن ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ میں نے دیکھا آگے ایک جگہ، میرا آقا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا، آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی۔ اور پھر آخر میں نے دیکھا میرا آقا حسین ایک جگہ پہنچا، میں نے زمین کو دیکھا، ایسا لگا جیسے کسی نے زمین کو صاف کیا ہے، پتھر ہٹائے ہیں، کنکر ہٹائے ہیں، جھاڑیاں ہٹائی ہیں۔ میں نے گھبرا کے کہا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گروں گا۔ راوی کہتا ہے میں نے گھبرا کے کہا مولا مگر ایسا لگتا ہے کوئی اس کی صفائی کر کے گیا، کنکر و پتھر ہٹا کے گیا۔ حسین نے کہا یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو آ کے زمین کربلا کو صاف کر رہی۔ ارے میرا لال، جب ذوالجناح سے جلتی ریتی پہ گرے تو کنکر و پتھر حسین کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اے فاطمہ کنکر و پتھر سے اپنے لال کو بچا رہی ہے، آئیے آگے دیکھیے وہ تیر چلے، وہ تلواریں چلی، وہ برچھیاں حسین کے جسم میں پیوست ہو۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہمارے ان آنسوؤں اور گریے کو اتنا قیمتی بنا لے کہ رومال زہرا میں جمع ہو کر روز قیامت ہماری شفاعت اور آل محمد کی خوشنودی کا سبب بنے۔ پروردگارہ ہمیں تا قیام قیامت، ہمیں مرتے دم تک، بلکہ ہمیں جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما۔ خدا بندہ 61 ہجری کے اس کربلا کا واسطہ جس میں حسین نے اپنا اکبر و قاسم، عباس و اصغر تیرے دین پہ قربان کر دیا، ہمیں آج بھی اپنے دین کی خاطر حسین کے صحابیوں کے مطابق ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ خدا بندہ اسلام کے علاوہ، اسلام کے لیے قربانیوں کے علاوہ صاحبان ایمان خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر آفت و ہر پریشانی سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ جنہیں روزی کا یہ کوئی مالی مسئلہ ہے ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما۔ خدا بندہ ہمارے بچوں کو اپنے امتحانات میں کامیاب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن مرحوم کے انتقال کی آج خبر آئی ملٹن کینز سے، انہیں اور حالیہ واقعات میں جو صاحبان ایمان اور اسلام شہادتیں دے رہے ہیں ان سب کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اور ایک ایام عزا حسین کے وارث و فرزند کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔